نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا، یہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے، راحتیں اور سکون بندے کا مقدر بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان جب حاضر ہو کر مختلف معاملات کی اپنی شکایات یا مختلف پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشوروں میں درود پاک پڑھنے کا بھی مشورہ شامل ہوا کرتا۔ القول البدیع اور سعادت الدارین میں یہ زبردست روایت درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے موجود ہے کہ ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ پھر مجھ پر سلام عرض کرو اور والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس میں سے رزق پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی یہ برکتیں ہیں۔ پریشانی، مشکلات اور ٹینشنز یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سامنا بہت زیادہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر، ہمارے حالات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، ہماری پریشانیاں دور کرے، مشکلات آسان فرمائے۔ ایک دوسرے سے مشکلات کا کہا جانا، اس میں اپنی نیتوں کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف استغاثہ بھی کیا، اپنے اللہ رب العالمین کو یاد بھی کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی۔ اس طرف بھی اگر تھوڑی سی ہم توجہ لے آئیں گے اور اللہ رب العالمین کو اس کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے پیش کریں گے، اللہ جانتا ہے کہ بندے کا کیا حال ہے، وہ تو چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے ہی ان کو جاننے والا ہے، جانتا ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز پہلے سے ہے، لیکن بندہ بھی تو اپنی توجہ اپنے مالک و مولا کی طرف لگائے۔ پریشانیوں کی حکمت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جو ایک بیان کی، اس میں سے یہ ہے کہ یہ بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر پریشانی اور مصیبت بندے کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو یہ اس کے حق میں رحمت ہے، لیکن اگر اسے اللہ سے اور دور کر رہی ہے تو پھر یہ اس کے حق میں مصیبت ہے، عذاب ہے اور بلا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے اور اپنی رحمت سے ہم سب پر آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ آئیے تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تو اسی لیے بلاؤ
اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو۔ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں، اللہ ہمارا تمہارا سب کا رب ہے۔ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا کیا، لا حجة بيننا وبينكم کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں۔ الله يجمع بيننا وإليه المصير اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو۔ وما يدريك لعل الساعة قريب اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے، وهو القوي العزيز اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان منور فرمائے، ہمارے دل، نگاہ اور ذہن سب پاکیزہ رہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس آیت کریمہ کی اور اس دیگر آیت کریمہ بھی ہم نے سورہ شورى کی تلاوت سنی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور وہ فرماتا رہتا ہے، نیک ہوں یا بد سبھی اس کے احسانات کے دائرے میں، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے،
اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے۔ اس میں مومن بھی اور کافر بھی سبھی داخل ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا کے سبھی بندے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل کرے۔ رزق کا مل جانا اور رزق کے لیے پریشان رہنا، اس کے لیے یوں دیکھا جائے تو ایمان لانے والے بھی اور وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے، اس کے حوالے سے تو بڑے پریشان رہتے ہیں۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ مومن نیک اعمال، اللہ کی فرما برداری، اللہ کو راضی کرنا، آخرت، اس کے حوالے سے بھی اپنی پریشانی رکھتا ہے۔ ہم اپنی لائف اسٹائل پر تھوڑا سا غور کر لیں، بلکہ پورا ہی غور کر لیں اگر غور کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بھی دے، موقع بھی دے، سعادت بھی دے، اور پھر ہم اس طرف آئیں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف لگ جائیں۔ دنیا تو مل ہی جانی ہے۔ آگے آیت کریمہ میں اس چیز کا بھی بیان کیا گیا کہ جو اللہ سے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا انعام چاہتا ہے، دنیا کا ثواب چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو آخرت کا چاہتا ہے اللہ کریم اسے آخرت کا عطا فرماتا ہے۔ دنیا تو فانی ہونے والی ہے، آخرت باقی ہونے والی ہے۔ دنیا اور آخرت کی جب بات کی جاتی ہے یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور آخرت نے باقی رہنا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ باقی رہنے والی کو فانی ہونے والی پر ترجیح دے، آخرت کا ثواب اکٹھا کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بعض افراد یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ جناب جب جیب میں پیسہ ہوگا، تنگی وغیرہ سے فارغ ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو پھر دین کی طرف بھی آ جائیں گے، تو پھر اس میں بھی دل لگے گا، اس میں بھی لگے گا، یوں بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے۔ چھوٹی سی سوالے سے عرض یہ ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہے۔ آج پریشانی ہے، کل آسانی نہیں تھی کیا؟ وہ بھی غور کر لیں ہم کہ ہم کتنا دیندار تھے، کتنے دین کی طرف سے۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کے ہیلوں سے، اس کے بہانوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ اس کے ہتھیار جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، جس میں سے ایک ہتھیار شیطان کا، جس کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں بیان کیا کہ میں تیرے بندوں کو اس طرح بھی گمراہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ یہ ہو جائے پھر نیکی بھی کر لیں گے، یوں ہو جائے پھر کر لیں گے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو جناب بہت ٹائم ہے۔ اس طرح کے سارے جو وسوسے ہوتے ہیں نیکی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے، یہ شیطانی ہتھیار ہوتے ہیں، یہ اس کے ذہن میں ڈالے ہوئے خیالات ہوتے ہیں۔ ان کو بندہ جھڑکے لا حول شریف پڑھے اور اپنے رب کی طرف، اس کی عبادت کی طرف آئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زید نیاز بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کلام ہے زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو۔ زید نیاز بھائی سے سنتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ صلی علی نبی
صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زائد و پاس ادب رکھو ہوس جانے دو زائد و پاس ادب رکھو ہوس جانے دو زائد و پاس ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے کو ترس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے کو ترس جانے دو سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی بوندیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو بوندیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو زائر و پاس
دل بھی تو بڑے ماشاء اللہ اللہ کریم آپ کو اور برکت نصیب فرمائے. بہت زبردست سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام آپ نے بہت پیارے انداز میں پڑھا. اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے ہمارا بربادی کی وجہ. ہو سکتا ہے کہ سننے والے یہ بات کہیں کہ کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے بربادی کی، کوئی ایک ہو تو بتائیں. یہاں تو بے شمار وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو بربادی کی طرف بندوں کو لیے جا رہی ہے. قومیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ہلاک ہوتی ہیں. پچھلی کئی قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے جن کو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا، تباہ و برباد ہو گئے، نشان عبرت بن گئے. اور ایک بنیادی وجہ بے ادبی تھی. بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ بے ادبی بھی ہے. یاد رکھیے کہ جس طرح ادب سے انسان کو بلندیاں ملتی ہیں، رفعتیں ملتی ہیں، یہ منظور نظر ہو جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، ایسے ہی بے ادبی سے نحوستیں اور ذلتیں بھی مقدر بن جاتی ہیں. بندہ نظروں کا، آنکھوں کا تارا ہوتا ہے لیکن دور کر دیا جاتا ہے نگاہوں سے. بے ادبی بڑی عجیب شے ہے. اس نے جس کے بھی سر پر یہ مسلط ہو گئی یا جو بھی بے ادب بن گیا، پھر اس نے ترقی نہیں دیکھی، پھر اس کا زوال ہی مقدر ہوا ہے. بے ادبی ایک ایسی نحوست ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے. بے ادب شخص دنیا اور آخرت میں نقصان ہی اٹھاتا ہے. بے ادبی کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں سال کے نیک اعمال بھی برباد ہوئے ہیں. جی ہاں، شیطان نے بہت عبادتیں کی، اس کی عبادتوں کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر ایک بے ادبی تھی جو سب چیزوں پر غالب آ گئی، اور اس ایک بے ادبی کی وجہ سے اسے اللہ کی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا گیا. فرمایا گیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے. کس وجہ سے؟ ایک بے ادبی. بظاہر بڑی چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی تو کام تھا، ایک نافرمانی، اس کی وجہ سے یہ عذاب پڑ گیا، نکال دیا گیا. یہ ایک نافرمانی نظر آتی ہے لیکن یہ بہت ساری نحوستوں کا سبب ہے اور بہت ساری
یوں سمجھیں کہ ذلتوں کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بچائے۔ جو صالحین ہیں وہ یہی درس دیتے آ رہے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ بڑا مشہور فقرہ ہے، با ادب با نصیب، اچھے نصیب اس کے جس کو ادب نصیب ہو گیا، اور بے ادب بد نصیب بے نصیب کہا جاتا ہے کہ جس کو ادب سے حصہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا۔ مہروز بھائی، ادب کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پھر بے ادبی کی طرف ہم جائیں گے تو نہیں، لیکن بے ادبی کے نقصانات کی طرف سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جو بات آپ نے مختصر الفاظ میں نمٹا دی ہے، انشاءاللہ اگلے 2 گھنٹے میں ہم اسی کو پھیلا کر اللہ اکبر۔ بیان کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ادب ایک ایسی چیز ہے جو دین، مذہب اور ملت سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھیں جی، تو ہر مذہب، ہر دین، ہر ملت، ہر جغرافیائی حدود میں، ہر قوم، ہر ہر معاشرہ، قوم، ہر معاشرہ اور ہر زبان میں، ہر طرح کے لوگوں میں، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں میں ادب رائج رہا ہے، ہر دور میں رائج رہا ہے۔ اور اگر ہم دین اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیں، آپ نے بڑی پیاری بات شروع میں کہہ دی ہے، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ماشاء اللہ پاک کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے تو اسے دلوں کی پرہیزگاری قرار دیا۔ اللہ، تعظیم ادب ہی کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ صحیح، تو دین اسلام کی ہم کہہ سکتے ہیں بنیاد ادب اور محبت ہی پر ہے۔ اور اگر آپ تاریخ انسانی دیکھیں تو حضرت آدم اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا، جی، جب اللہ پاک نے سجدے کا حکم ارشاد فرمایا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، واستکبرا، تو اس نے تکبر کے سبب سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے جو بات کی نا کہ بے ادبی کے اسباب ہوتے ہیں، تو وہ کسی کا شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں، ایک دم نہیں ہوتا۔ تو اس کو تھوڑا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے کہ بے باکیاں کرتی ہیں پرورش برسوں، بے ادبی اچانک نہیں ہوتی۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بے ادبی کے ریزن ہوتے ہیں، جیسے ادب کے ریزن ہوتے ہیں نا، سب سے بڑا ریزن تو سعادت مندی اور بدبختی ہے۔ اگر ہم تاریخ انسانی دیکھیں، دین اسلام کی پیاری تعلیمات دیکھیں، تو سب سے بڑی ریزن جو ہمیں نظر آئے گا، سب سے بڑی وجہ جو نظر آئے گی، ادب ہو یا بے ادبی ہو، دونوں کے پیچھے وہ سعادت اور بدبختی ہے۔ ادب وہی کرے گا جو سعادت مند ہوگا، اور بے ادبی وہی کرے گا جو بدبخت ہوگا، کیونکہ ادب سعادت مندی کے دروازے کھولتا ہے اور بے ادبی بدبختی کے دروازے کھولتی ہے اور سعادت مندی کے دروازے بند کرتی ہے۔ فرشتوں کو جب حکم ہوا، شیطان بھی انہی کے ساتھ تھا اگرچہ جن تھا، تو جب حکم ہوا تو فرشتے جو واقعتاً شیطان سے، ابلیس سے اعلیٰ تھے، بدبخت ہونے سے پہلے بھی اعلیٰ تھے کیونکہ وہ نوری مخلوق ہیں، تو وہ اعلیٰ تھے، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ میں ریزن کا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اپنا ریزن تو بتا رہا ہے، لیکن ریزن کا جو نتیجہ نکل رہا ہے، آؤٹ کم جو آ رہا ہے، وہ بے ادبی و گستاخی کے نتیجے میں آ رہا ہے، اور وہ بھی ان کی جو بارگاہ الہی کے محبوب ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ تو خالد بھائی، ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے نا، تو جہاں جہاں ہمیں لوگوں کی کامیابیاں نظر آئیں گی، جہاں جہاں ہمیں لوگوں پر عافیت نظر آئے گی، اس کا ایک بڑا بنیادی ریزن جو ہوگا وہ حضرت کیا ہوگا؟ ادب ہوگا۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا تذکرہ آیا، تو وہاں فرمایا، جادوگروں کا قول قرآن نے نقل فرمایا، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ یعنی جادوگروں نے پہل کر نہیں دی، بلکہ حضرت موسیٰ کو اختیار دیا علیہ السلام کہ یا تو آپ پہل کریں مقابلے کی یا پھر ہم آئے اگرچہ مقابلے پہ تھے لیکن پہل کرنے کی دعوت دی، یعنی ان سے پوچھا۔ تو علماء نے اس آیت کے تحت اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان جادوگروں کو جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اس کا ایک ریزن یہ ادب تھا کہ جب مقابلے پہ آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ حضور آپ شروعات کیجئے یا ہم کریں، جیسے آپ کہیں، یعنی تو ادب کا ایک پہلو تھا۔ اور خالد بھائی، جب آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، یہ تو بے ادبی کے 2 میں نے واقعات عرض کیے کہ شیطان بے ادبی کی وجہ سے مردود ہوا،
ادب کا دوسرا واقعہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادوگر تھے انہیں جو سعادت مندی ملی وہ ادب کی وجہ سے ملی. اور دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں قرآن مجید بیان فرما قرآن مجید بیان کر رہا ہے. قرآن مجید تو مطلب ہر چیز کا ہی بیان ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کی. مطلب ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں کہ کچھ نیا ملے گا، اور بعضوں نے مطالعہ کیا نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے. اور انہیں وسوسہ شاید یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو مطلب ایک ایمانی تقاضا ہے، ٹھیک ہے ہم ایمان لے کر آئیں، لیکن اس وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں. تو اس وقت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی قرآن کو معلوم ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہیں. جنہوں نے اس وقت قرآن پڑھا تھا ان کے اس وقت کے تقاضے پورے ہوئے. جی اس وقت میں جو قرآن پڑھتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ قرآن تقاضے پورے کرتا ہے. مطلب یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کو اپنی طبیعت پر ڈالنے کی کوشش نہ کرے، پڑھیں تو نہ اسے سمجھنے کی سعادت حاصل. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی مشین نہ آپ کو چلانی نہیں آتی صحیح طریقے سے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے مزیدار نہیں ہے. وہی مشین جب مشین چلانے والا جس کو اس مشین کے فنکشنز کا معلوم ہوتا ہے، فیچرز کا معلوم ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے تو بڑے کمال کے. آپ دیکھیں ہم سب کے پاس آج کل اسمارٹ فون ہے، تو تقریباً آلموسٹ سب کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی اس کے فنکشن سے فیچر سے اتنا واقف نہیں ہوتا. تو بعض لوگ جو ذرا ایکسپرٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے فنکشنز پتہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کبھی بیٹھو کوئی پرابلم بتاؤ یار یہ پرابلم ہو رہی ہے اس کے اندر کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں یوں یوں کریں سیٹ ہو جائے گا. اچھا یوں یوں کرتے ہیں تو سیٹ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا ایزی ہے. تو قرآن پاک بھی میں بلا تمثیل قرآن پاک ہم سمجھ کے پڑھیں. اور پھر بعض چیزوں کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں نصیب کی بھی بات ہوتی ہے. بعض تو ایسے ہیں نا کافر تھے، انہوں نے قرآن کی چند آیتیں سنی اور ان کو وہ لذت میسر آئی جو انہیں ابدی سعادت مل گئی اس کے ذریعے سے ایمان کی. بے شک واہ. لیکن بعض وہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن اولاً، اللہ کرے میں اپنی بات ادب کے ساتھ کہہ پاؤں، اولاً اثر وہ قبول نہیں وہ اثر قبول نہیں کر پاتے. سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھے الفاظ آپ نے عطا فرمائے کہ وہ اثر قبول نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ اس قابل نہیں ہوتے. تو اس قابل بننے میں نا وقت لگتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اسے چیزیں چبا کے سافٹ چیزیں دیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے تو وہ باسی روٹی بھی کھا لیتا ہے، چبا لیتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، یا قرآن کی برکتیں لینے کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ادب کا ایک پہلو ہے کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کریں. اور ہماری یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت کی غرض سے پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ خود ایک نیکی اور عظیم ترین عبادت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، بلکہ اس کے نزول کے مقاصد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقاصد میں قرآن کی تلاوت شامل ہے. لیکن اس کا ایک اور اسٹیپ بھی تو ہے نا، قرآن کے حقوق میں سے اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے اس کو سمجھنا. تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. جب کسی چیز کو آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا لطف بڑھ جاتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جب جادوگر آئے تو ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت ملی. پھر علماء نے، مفسرین نے قرآن پاک کی آیات کے تحت اس بات کو بیان کیا کہ شیطان کا اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا ان دونوں ہی افراد سے، یعنی ایک سعادت مند حضرت آدم علیہ السلام اور ایک بدبخت ابلیس، لیکن معاملہ کیا ہوا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. صحیح. شیطان کو فرشتوں کے ساتھ ملحق کر کے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. صحیح. اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے ریزن پیش کیا، تکبر کیا. لیکن اس کے برعکس جو ہماری ادب کے پہلو کی بات ہو رہی ہے، جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وہ بھی اپنے اجتہادی طور پر اس پر عمل نہیں کر سکے، اور اس کے دیگر ریزن بھی بیان فرمائے کہ وہ شیطان کے قسم کھانے پر اعتبار کر بیٹھے کہ میرے رب کی قسم کھاتا ہے تو سچی بولتا ہوگا. تو آپ نے جب اعتبار کیا اور وہ کام کر لیا، درخت کے پاس چلے گئے، وہاں سے کھا لیا، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ تو وہاں جو آدم علیہ السلام کا جواب ہے نا وہ ادب پر مشتمل ہے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. حالانکہ یہی قرآن میں بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اس کی ایک ریزن جو قرآن میں آیا ہے، یعنی ریزن علماء نے کہا کہ یہ ریزن بھی تھا، اور وہ یہ کہ شیطان نے رب کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ میں تو تمہارا فائدہ چاہتا ہوں. تو آدم علیہ السلام کا تصور ہی نہیں تھا
کہ کوئی فرد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. رب کا نام لے کر کوئی جھوٹ بولے ایسا ہو سکتا ہاں ہے؟ یہ تصور میں ہی نہیں تھا ان کی عظمت اور عصمت اس بات کو گوارا ہی نہیں کر رہی تھی. لیکن دیکھیں پھر انہوں نے اس غلطی کی جو نسبت تھی وہ اپنی ہی طرف کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس کو بیان کیا. تو ادب جو ہے نا سعادت سرمدی کی کا باعث بنتا ہے. ایسی سعادت مندیاں دلوا دیتا ہے ادب خالد بھائی کہ جو انسان اپنی پہاڑ جیسی کوششوں سے بعض اوقات نہیں پا سکتا. اور دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجیے, دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجیے. ایک بڑی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو آپ کو ہر گھر میں مل جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا کہ جو فرد اپنے والدین بالخصوص اور بالعموم اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی طور پر وہ اپنے ہی ارد گرد کے افراد سے بہتر زندگی گزار رہا ہوگا. اب بہتری یہ کئی حوالوں سے ہو سکتی ہے, تو وہ بہتر زندگی گزار رہا ہوگا. مجھے اس کا ایک ریزن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ با ادب ہے تو اس کے لیے برکتوں کے ایک الگ نوعیت کے دروازے کھلتے ہیں. طارق بھائی اس کا میرا اتنا مشاہدہ ہے. اس میں بہتری میں کہوں گا کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرسکون زندگی, یعنی بسا اوقات مال کی بہت زیادہ فراوانی نہیں ہے, قلیل ہے لیکن وہ کفایت کر رہا ہے. یعنی جو اس کا طرز زندگی ہے, جو انداز زندگی ہے, وہ ایک پرسکون کیفیت میں اپنی زندگی کو گزار رہا میں نے ایسے ہوگا. فیملیز دیکھی ہیں, ابھی کی بات کو میں کر رہا ہوں, ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہوئی تو کسی کے حصے میں زیادہ مال آیا, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا بزنس چل رہا تھا تو اور چاندی ہو گئی. کسی کے حصے میں مال تھوڑا آیا, اس کی فیملی بھی بڑی تھی تو وہ اور قلیل ہو گیا یوں. تو لیکن اس کے ساتھ ماں آ گئی. تو جس کے پاس ماں تھی اس کا گھر چھوٹا, اس کے ذرائع آمدنی محدود, ایکسپینسز زیادہ, لیکن اس کی زندگی میں آپ ریلیکس دیکھیں گے. برعکس اس کے کہ جو ماں کو ستانے والا, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوگا, اسی لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں, ماں کو ستانے والا, اذیت دینے والا, اس کی زندگی میں آپ بے سکونی دیکھیں گے. ایک یہی راحت بہت ہے, اللہ پاک سلامت رکھے والدین کو, جن کے والدین حیات ہیں ان کو سلامت رکھے, جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو گیا, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک سکون دیکھیں آپ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے نا, یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ یوں نہیں ہوتی کہ ماں آ رہی ہے دروازے پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے کہ میرا بیٹا سلامت آ جائے, یوں نہیں ہوتا. لیکن اسے پتا ہے ماں سو بھی رہی ہے نا تو میرے لیے دعا آ رہی ہے, اس کے دل میں ہوگی, ہے نا. یہ ہم میں سے جتنے بھی ہیں ناظرین ہیں اس وقت بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر کسی کی والدہ دروازے پہ رخصت کرنے آئے ضروری نہیں ہے, ایسا ہی, لیکن اس کو اطمینان ہوتا ہے والدہ ہے. اچھا پھر جب وہ باہر ہوتا ہے, مجھے فیل ہوتا ہے, میں اپنی بات کر دیتا ہوں, مطلب میری کیفیت کافی عرصے سے یہ ہے کہ مجھے کوئی گھر پہ یوں نہیں پوچھتا کہ آپ کتنے بجے آؤ گے. ایک وقت تھا کہ والدہ کو بتا کے جاتے تھے کہ امی میں جا رہا ہوں اتنے بجے آؤں گا, تو وہ بتانا اچھا لگتا تھا. اچھا بتا دیا ہے تو ایک اطمینان ہوتا تھا کہ جی والدہ کو بتا. اچھا پھر لیٹ ہو گئے تو فون آ جاتا تھا, یا لیٹ پہنچاؤں تو دروازے پہ کھڑا بھی پایا. تو وہ ایک سکون کی جو کیفیت تھی نا اب نہیں ہے, والدہ کا انتقال ہو گیا, میری اللہ پاک مغفرت ہو. تو خالد بھائی یہ جو برکتیں ہیں نا یہ ادب سے ملتی ہیں. آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو مال و دولت سے, تحائف سے راضی کر سکتے ہیں, والدین ایک الگ چیز ہے. یہ انہیں نہ آپ کا مال چاہیے, انہیں نہ آپ کے تحفے چاہیے, انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. یہ بس ان کی آپ بے ادبی بھی کریں گے نا یہ بیچارے پھر بھی اکثر راضی ہی رہتے ہیں, لیکن ادب جو ہے نا ان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے. ان کے دل میں خوشی جب داخل کرتا ہے محروز بھائی, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ موجیں اس کو نا پھر خود کنارے پر لے آتی, پھر ان کا رواں رواں دعا کر رہا ہوتا ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے, پھر ان کا رواں رواں دعا کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کے تعلق دیکھیں, ہم بعض اوقات چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو کیونکہ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں, براہ راست ہیں, کون کس بات کا کیا مطلب لے رہا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں طارق بھائی. تو ہم کہتے ہیں قرآن کا ہی حکم ہے کہ اف تک نہیں کہو, تو وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن والدین اور اولاد کا جو تعلق ہے نا, اب تو ہم سب بھی اولاد والے ہیں, اگرچہ ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جس طریقے سے ضد کرتا ہے والدین سے, ماں سے, باپ سے, اور والدین اسے جیسے لے رہے ہوتے ہیں, تو ایسے کوئی اور کر کے دکھائے,
صحیح. کوئی اور کر کے دکھائے تو آپ کو برا لگے گا، لیکن بچہ جب کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ اس کی خواہش اس لیے پوری نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو اس کی خواہش سننے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. والدین کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. یعنی دوسرے کا بچہ اپنے ماں باپ سے بھی کر رہا ہوگا نا تو بھی وہ برا لگ رہا ہوگا کہ بس بھائی اتنا تھوڑی کرتے. بعض اوقات تو کہہ دیتے ہیں سر پہ اتنا سر پہ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے. تو میں یہاں ایک بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں، سمجھنے کی ہے طارق بھائی، کہ والدین سے جو آپ کا تعلق ہے نا، ادب اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ادب کا کرینہ یہ بھی ہے کہ ان سے ضد کی جائے. میں تو اس کو بھی ادب میں شمار کروں گا. مجھے تجربہ ہوا پچھلے دنوں، ابو سے کچھ بات کر رہا تھا تو مجھے کسی نے بولا آپ اپنے ابو سے یہ بات نہیں کیا کریں. میں نے بولا بھائی ایک ابو ہی ہیں جن سے ایسے بات کرتے ہیں. یہی ایک جگہ ہے جس سے مانگ کچھ ناز ہوتے ہیں، کچھ انداز. ہاں میں نے بولا یہی تو فرد ہے جس کا ہمیں پتہ ہے ناراض نہیں ہوگا. تو اور تو کوئی ہے ہی نہیں جس سے یہ مان اٹھوائیں، تو ہم ان سے مان اٹھواتے ہیں. تو بھائی اٹھاؤ، ہمارے بیچ میں نہیں بولو. تو میں یہ عرض کر اب جتنا میں نے کہنا تھا کہہ دیا. یہ نا ایک ہے، والدین کو یہ چیز بھی اچھی لگتی ہے، یہ بھی ان کا ایک فخر ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہم سے نخرے اٹھوا رہی ہے، لیکن وہ ایک ادب لمٹ میں ہونے چاہیے. ظاہر سی بات ہے یہاں بیٹھ کر بہت الفاظ بھی مہروز بھائی ادب کے دائرے میں رہیں، ہمارا انداز بھی ادب کے دائرے میں رہے. ادب کا یوں سمجھیں کہ بہت ساری چیزوں نا نظر نہیں آتی، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو یوں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دائرہ ادب کا ہے، لیکن گفتار بتا دیتی ہے، کردار بتا دیتا ہے، انداز بتا دیتا ہے کہ کون سی چیزیں ادب میں آ رہی ہیں اور کون سی چیزیں بے ادبی. میں ایک اور چیز بتاؤں، ظاہری اعتبار سے ہٹ کے بتاؤں. یہ میں نے ابھی پریکٹیکلی اس ہفتے میں بھی ہوا ہے، کسی کو دیکھا میں نے، اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ہوگا. طارق بھائی کسی کے والدین میں سے کسی کو شوگر ہو جائے نا، اور ذرا تھوڑی مطلب انکریز کر جائے، زیادہ ہی ہو جائے، تو آپ دیکھیں اس کے بچوں کو گلاب جامن نہیں کھانے دیں گے. نہیں ابو آپ گلاب جامن نہیں کھائیں گے، یہ انداز ہوگا ابو آپ گلاب جامن نہیں کھائیں گے. نہیں بھائی ہٹا لو، ابو کو گلاب جامن نہیں دو. ہوگا نہیں ہوگا. امی کو گلاب جامن نہیں دینی، یعنی جو بھی میٹھی چیز ابو کھا رہے ہوں گے تو امی کو آواز لا دیں گے. نقصان دہ چیز کا پتہ لگ گیا اب وہ ہٹا رہے ہیں نا ہٹا دیں گے ایک لمٹ میں رہ کر. ظاہر سی بات ہے اس میں گستاخی کا اور بے ادبی کا بھی پہلو ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں ابھی اللہ کی بڑی رحمت نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو وہ جو منع کر رہے ہوتے ہیں نا، والدین کو ایک چیز سے روک رہے ہیں. اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے، جس کو شوگر ہو جاتی ہے اس کا مٹھاس کی طرف زیادہ رجحان بھی ہو جاتا ہے، لیکن والدین اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ابو ہیں، تو وہ ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بچہ روک رہا ہے نا، یہ محبت میں روک رہا ہے، یہ ادب ہے. نہیں تو بھائی کھاتے رہو، اچھا ہے جاؤ دنیا سے جلدی. لیکن نہیں، یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انداز تبدیل ہے. آپ دے نہیں رہے بلکہ روک رہے ہیں. اور اب یہی ادب و محبت ہے. اب یہ روکنا ادب و محبت ہے. اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کا مس یوز نہ کریں. آمین آمین. ادب سے جڑی مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی آپ جہاں جائیں دوستوں میں تو ان میں ادب کا ایک الگ تقاضا ہوگا، آپ کی گفتگو وہاں کچھ اور چیزیں بتائے گی. آپ اگر رشتہ داروں میں ہیں تو وہاں کچھ ادب کے انداز اور ہوں گے. مقدسات دین کی طرف اگر آپ جائیں، اللہ کی بارگاہ ہے، اس کے رسول کی بارگاہ ہے، ان چیزوں کے ادب اور ان ہستیوں کے ادب اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے بیان کیے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ کہ یہاں حاضر کیسے ہونا ہے اسے بیان کیا گیا. بلکہ ایک شعر اس سے پہلے آپ نے جو کہا ادب کے انداز الگ ہوں گے، میں مجبور ہوں، نہیں تو محفل کے بھی اپنے آداب. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ کھانے کی جو اسمیل ہے، خوشبو ہے، وہ جب کھانے میں سے آتی ہے نا، پتیلے میں سے، ڈش میں سے، پیالے میں سے، اور آپ کی جو پلیٹ ہے اس میں سے آتی ہے، تو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. صحیح. جیسے آپ گھر میں داخل ہو تو بریانی کی خوشبو آ رہی ہے نا، کسی دال کی خوشبو آ رہی ہے، کسی بھی چیز کی خوشبو آ رہی تو وہ اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے. جسے کہتے ہیں بھوک کھول دی ہے نا، وہ دیکھ کر ڈھکن نہیں کھلا ہے لیکن بھوک کھل گئی خوشبو سے. لیکن یہی اسمیل جب کپڑوں سے آتی ہے تو یہ ناگوار گزرتی. صحیح. تو ہر چیز کی جگہ ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پہ ہوگی تو اچھی لگے گی، جب اس جگہ سے ہٹ جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے وہی اچھی لگنے والی چیز ناگوار معلوم. بالکل آپ نے درست بات کہی اور بالکل صحیح جگہ کہی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں مدنی چینل کے ناظرین عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے یار آپ لوگوں کو بے ادبی کا بڑا خطرہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہو جائے گا، پتہ نہیں کیسے ہو جائے گا. اور جب اس طرح کے الفاظ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا
تو واقعتاً اسے ہی پتہ نہیں لگتا اور وہ اپنی لمٹ کراس کر چکا ہوتا ہے. پھر لوگ توجہ دلاتے ہیں کہ جناب والا آپ نے یہ غلطی کر دی اور اس کی وجہ سے اب آپ مصیبت میں آ گئے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور ہم عقل و شعور کو ساتھ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقدسات دین کی میں ان کے بارے میں عرض کرنے لگا تھا کہ ان کے حوالے سے بندے کو خاص کر کانشیس ہونا چاہیے. اپنی زبان کو لپیٹ لے, اپنے آپ کو کنٹرول کرے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی, ہم نے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی دیکھا ہے, مبلغین دعوت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں, عاشقان رسول علماء اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ الفاظ اس طرح سے واضح لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں الفاظ ادب میں ڈھال کر بیان کیے جا رہے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ اب جن ہستیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کہا نا, 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام بہت اونچا نام ہے. 1000 بار بھی اگر منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیں, اس کے باوجود بھی ہمارے منہ اس لائق کہاں ہوتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں. یہ الفاظ, یہ انداز یقیناً ادب سکھانے کے لیے ہیں. اللہ کریم ہمیں ادب عطا فرمائے. کہا گیا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے, خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. یہاں کے آداب اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. طارق بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ان سے معاملات میں پہل نہیں کرنی, ان کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی, ان کی بارگاہ میں پکارنے کا انداز ویسے نہیں ہوگا جیسے عام طور پر ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے. سورہ حجرات میں تفصیل سے یہ مضامین موجود ہیں اور ترتیب سے موجود ہیں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف یہاں نہیں, اور بھی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اس ادب کو بیان کیا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ادب کو سیکھیں, سمجھیں. صرف جن سے ہماری دنیا وابستہ ہے انہی کے حوالے سے ریسیپشن پر اگر کہیں کسی اچھے ادارے میں آپ جو بندہ ریسیپشن پر بیٹھا ہے نا, اس کو کسی سے الجھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بلکہ غلطی دوسرے کی بھی ہوگی, اس کے باوجود وہ بندہ اپنے والیوم کو ڈاؤن کر رہا ہوگا, اپنے رویے میں ٹھہراؤ لا رہا ہوگا. حالانکہ کئی جگہ تو مہروز بھائی ہوتا ہے کہ یہاں سیٹ کی طرح باہر ملو پھر بتاتے. لیکن جب وہ ایک پوسٹ پر بیٹھا ہے نا تو اپنے آپ کو سنبھالے گا. ایسے ہی ہم ایمان والے ایماندار ہیں. ہم نے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب بات کرنی ہے تو پھر الفاظ بھی اچھے اختیار کیے جائیں گے, انداز بھی اچھا ہوگا. ایون کہ ان سے منصوبات بھی جو چیزیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال, ان کے بارے میں بات آئے گی تو پھر بندہ محتاط ہو جائے گا کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہیں, یہ میرے تیرے بال تھوڑی ہیں جو مطلب کنگھی کے دوران اڑائے تو اڑتے رہے. بلکہ مجھے یاد آیا, آپ نے ایک روایت بیان کی تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جب طواف کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک بال جو تھا وہ احرام پر تشریف لے آیا تھا, تو وہ احرام پر دیکھا گیا تھا کہ احرام پر بال ہے, طواف کے دوران نہیں آیا تھا, دیکھا گیا تھا کہ حضور کے احرام پر حضور کا ایک بال مبارک موجود ہے. تو صحابی رسول نے بڑی جلدی کی اور اسے لے لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے, ایسا نہیں ہے زمین پر آ جائے. تو یوں ادب کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک جملہ ہم کہتے ہیں, شاید ایسا لگتا ہو کہ بس یہ روانی میں کہہ رہے ہیں, بچپن سے سنتے بھی آئے جی, اور شاید صدیوں سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہے یہی. وہ یہ ہے کہ دین اسلام نا آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. بے شک, یعنی جسے ہم کہتے ہیں مہد سے لحد تک, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک رہنمائی کرتا ہے. تو بعض اوقات یہ ایسا لگتا ہے کہ یار شاید بالخصوص جن کا مطالعہ نہیں ہوتا, کتب نہیں دیکھی, علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں, تو شاید فیل ہوتا ہو کہ یہ شاید ایک جملہ ہے. جیسے وہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہر آنے والا کہتا ہے صدر محترم اس موضوع کی تو بہت ساری جہاد ہیں, چاہے نہ اس کی, وہ پہلی لائن یہی ہوتی ہے. ہاں, چاہے اس کی کوئی شاخ نہ نکلتی ہو, لیکن پہلی لائن یہ ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے ادھر, یہ واقعی میں ضابطہ حیات. بعض چیزیں آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں, حیران. جیسے آپ ادب کی بات کر رہے ہیں, تو ہم تو بات یہ کر رہے ہیں, جب ہم نے شروع کری, اگر ہم ہماری گفتگو کو لیں تو اللہ کی بارگاہ کا ادب,
انبیاء کا ادب، رسولوں کا ادب، بارگاہ رسالت کا ادب، تو یہ تو بڑے بڑے اہم پہلو۔ جی لیکن آپ دیکھیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا روٹی کا ادب کرو۔ اللہ اس کو عزت دینا ادب ہی ہے نا، اس کو عزت دو، کیونکہ یہ جس قوم سے گئی ہے پلٹ کر نہیں آئی۔ یہاں پہ ادب یا عزت کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس کا پھر نتیجہ بھی بتا دیا گیا کہ جب تم کسی کو عزت نہیں دو گے نا تو وہ پھر روٹ جائے گا۔ تو آج ہم اپنی حالت دیکھیں، انڈیویجل دیکھیں یا ایز اے نیشن دیکھیں، تو ہمارے اندر جن جن چیزوں کی ادب ختم ہوتا گیا، جن جن چیزوں کی اہمیت ختم کر دی، جن جن چیزوں کی ویلیو ہم نے ڈیکریز کر دی، تو پھر وہ رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے، اب ہم جو آج بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، ویسے تو مجھے تو یہی ہے خالد بھائی، طارق بھائی، کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کی رحمت سے بہت ہے، مطلب ادب کی فراوانی ہے، بہت زیادہ ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے۔ آپ ابھی میرے ساتھ جب پرسوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک بات پہ کہا تھا کہ مہروز بھائی یہ چیز ہمارے یہاں کیوں لائی جا رہی ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا لائی جا رہی ہے، لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی بعض چیزوں کو بہت خوبصورت سلوگن، وہ بات تو ظاہر سی بات ہے میں یہاں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے ہی بہت ساری چیزوں کو اچھے کپڑے پہنا کر جی بنا سنورا کے جی لایا جا رہا ہے، سمجھ رہے؟ نگران شورا ایک لفظ بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں آپ کو آزادی ہوتی ہے، لیکن آپ کی آزادی اور آپ کی حدود وہاں تک ہوتی ہیں جہاں دوسرے کی حد شروع نہ ہو جائے۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں اور آگے تک اس کو پہنچائیں، لیکن اگر وہاں تک دوسرے کی ناک شروع ہو رہی ہے، دوسرے کا چہرہ شروع ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جو کیوں اپنے دائرے میں بندہ رہ کر کام کرے، دائرے میں رہ کر کام کرے۔ اب یہ جو بے ادبی کی ایک بات ہم کر رہے ہیں، اور یہ موضوع ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ ایک اچھی بات ہے، معاشرے میں اسے رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم بے ادبی بری اور ادب اچھی بات جی، ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس کو ایک چیز کے ذریعے جو پھیلایا جائے نا، وہ یہ کہ جی سوال کرنے کا تو حق ہے نا، سوال کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس نام پر، نام بہت پیاری بات ہے، سوال کرنے کا تو حق ہونا چاہیے، لیکن اس سوال کرنے کا انداز جو ہے نا وہ تضحیک آمیز ہے۔ یعنی میں آپ کو دعوت دوں اگر اور اجازت مل جائے، شاید مشکل ہو، لیکن اگر آپ درس نظامی کی کلاس میں آ جائیں، جہاں پڑھانے والا کوئی محدث ہوگا، کوئی فقیہ ہوگا، کوئی مطلب اپنے وقت کا استاذ ہوگا، اور ایک اس کا مطلب اس کے شاگرد جو اس کے ہاتھ چومتے ہوں گے، لیکن جب وہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے وہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی تجربہ، ہمیں بھی تجربہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایک لائن پہ کتنے اشکالات، کتنی باتیں، کتنے وہی طلبہ جو اپنے استاد کا ہاتھ چوم رہے تھے وہ سوال کر رہے تھے، لیکن بات وہی نیت اور بات وہی کہ وہ سوال کس پیراہے میں کر رہے وہ الفاظ کا انتخاب، کہ استاد جی یہ سمجھائیں، نہیں سمجھ میں، اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں استاد ہے، اور شاید اس کی کنیت جو ہے وہ ابو البیان ہو، شاید سمجھانے کی، لیکن یعنی ابو البیان یہ کہ اسے ملکہ ہو گفتگو کرنے کا، جی لیکن شاگرد کہہ رہے ہیں استاد جی جو بات آپ نے بیان کی ہم سمجھے نہیں، اس کو دوبارہ بیان کر دیں۔ اچھا استاد بھی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ سوال کرنے کی اجازت، اچھا پیر صاحب کو دیکھ لیں، میں سامنے کی مثال دوں تو مدنی مذاکرے میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ سوالات کی آپ نوعیت دیکھیں تو وہ یہی ہوتا ہے، ایک بات امیر اہل سنت نے فرما دی ہے، پھر اسی کو کھولا جا رہا ہوتا ہے، اسی کے کسی دوسرے پہلو کو لیا جا رہا ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہوتا، یا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیگر کو بھی زیادہ تفصیل سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ دیکھیں امیر اہل سنت سے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، کون کر رہا ہے؟ مرید۔ اسٹیٹس بھی تو ذہن میں رہے نا، مرید کر رہا ہے۔ اب وہ مرید چاہے کوئی بھی ہو، مرید تو مرید ہی ہے نا، مطلب اس کا مریدوں میں اسٹیٹس بڑا ہو سکتا ہے، لیکن پیر صاحب کے سامنے تو مرید ہے، لیکن وہ سوالات کر رہا ہے۔ تو سوال کرنا منع نہیں ہے، میں بات جو کر رہا ہوں کہ سلوگن یہ لایا جا رہا ہے کہ جی سوال کی اجازت، سوال منع نہیں ہے، سوال کا انداز کیا سکھا رہے ہیں آپ، یہ غلط ہے۔ تو سوال کا انداز درست سکھائیے، اپنے بچے کو اس پہ نہ روکیے نا بیٹا سوال نہیں کرو، بلکہ یہ سکھائیے کہ بیٹا یہ سوال نا اس طرح کرو۔ بالکل صحیح، تو بالکل صحیح۔ تو آپ دیکھیں علماء کے پاس بعض لوگ آتے ہیں ایسی بے ادبی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی دین کوئی آپ کا ہے، آپ کسی بھی چیز کو حرام، یہ کون سا انداز ہے؟ آپ پوچھیں سر یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ کوئی
قرآن کی آیت یا حدیث ہے یا کوئی فقہ کا قول ہے, کہاں سے کوئی ریفرنس مل جائے سر مجھے. اچھا ہم لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایسے ہم اپنے اساتذہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی مجھے کئی بار کا تجربہ ہے کہ علی اصغر صاحب, مفتی علی اصغر صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کیا, کوئی بات بیان کی, تو بعد میں مجھے بھی بیان کرنی ہوتی, تو میں استاد صاحب سے ریفرنس لے لیتا ہوں کہ استاد صاحب یہ کہاں بیان کی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, استاد صاحب سے فتاوی رضویہ کی ایک عبارت تھی, استاد صاحب نے بیان کی تھی, تو وہ میں نے ڈھونڈی, مجھے ملی نہیں, سرچ آپشن میں بھی نہیں سرچ کر پایا. تو پھر میں نے فون کیا استاد کو, صاحب آپ نے اسی طریقے کی بات بیان کی تھی, وہ کہاں ہے؟ تو صاحب نے مجھے ریفرنس دے دیا. تو استاد صاحب نے تو مجھ سے نہیں کہا کہ بھائی تمہاری کیا ضرورت, تم ہوتے کون ہو مجھ سے ریفرنس مانگنے والے, تمہیں سارا آپ نے سکھایا, اچھا آپ کو اس کا زیادہ تجربہ ہے. تو آپ سوال کیجئے لیکن وہ ادب کے دائرے میں ہو. وہی بات ایک تہذیب اور شائستگی سے بھی پوچھی جا سکتی ہے. جیسے میں اس کو گھر کی مثال دے دوں, کھانا کھا رہا ہے کوئی شخص, کھانا کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمیز نہیں ہے اس میں مرچیں اتنی ڈال دی ہیں, نمک ڈالا نہیں ہے. ایک یہ بھی انداز ہے, اور ایک انداز یہ کہ آج مرچوں کو زیادہ احتیاط کریں. گھر کا بھی کچھ ادب ہے, وہاں پر بھی کچھ رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. اگر ماں بچے کو سمجھا رہی ہے تو ایک انداز ہوگا, بچے کو ماں سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو ایک دوسرا انداز ہوگا. پھر اگر بچوں کی امی سے آپ کو کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو انداز اور ہوگا. بچوں کی امی نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو پھر انداز جداگانہ ہوگا, اور یہ نا حفظ مراتب کے ساتھ ہوگا. یعنی ہر چیز کو اس کے ادب کے ساتھ کیا جائے گا. اگر ایک فرد یہ چاہے کہ میں دوسرے پر چڑھ دوڑوں اور اس کو ذرا میں یاد دلاؤں کہ میں بھی کچھ ہوں, اس طرح گاڑی نہیں, وہ یاد دلا دیتا ہے, وہ یاد دلا دیتا ہے خالد بھائی. یعنی نا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بے ادبی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ارے میں دیکھتا ہوں نا کون ہے یہ سامنے, تو وہ بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. ایک میں بڑا موٹی سی مثال دوں کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا بھی ہے نا, چاہے وہ بچوں کا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں پیتا, قطع نظر اس کے کہ پینی چاہیے نہیں پینی چاہیے, ظاہر سی بات ہے نہیں پینی چاہیے, بہتر نہیں ہے صحت کے لیے. لیکن ایک پریکٹیکل ہے, تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے نہیں پیتا کبھی. لیکن بعض ہوتے ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے ہیں کہ جی میں کیوں ڈروں, میں تو پیوں گا. اب وہ سگریٹ پی رہا ہے بڑے کے سامنے, تو اب جب وہ پی رہا ہے نا, بڑے کا آپ نے کچھ نہیں بگاڑا معذرت کے ساتھ, وہ اب بھی بڑا ہی ہے. لیکن آپ نے نا, میں عرض کروں تو پھر آپ نے اپنی اوقات دکھا دی. کم از کم چھوٹوں کو شے تو دے دی نا مہروز بھائی. اگر آپ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر رہے تو آپ کے بڑے بھی آپ کو کسی کھاتے میں نہیں لائیں گے. اور جہاں آپ کے چھوٹے بے ادبی کی وجہ سے, جی ہاں, آپ کے چھوٹے بھی پھر آپ کو کسی کھاتے میں نہیں لائیں گے. اور جہاں اس طرح کی بے ادبیاں رائج ہو رہی ہیں اور پروان چڑھ رہی ہیں, روک اس لیے لگائی جا رہی ہے, بند اس لیے باندھا جا رہا ہے کہ پیچھے ایک سیلاب ہے, اس سیلاب سے بچنا ہے تو بند باندھنا پڑے گا, روکنا پڑے گا. نہیں روکیں گے تو پھر یہ بے ادبی کا سیلاب ایسی بربادی لائے گا کہ پھر نہ کچھ بتانے کو بچے. گاڑی کی اسپیڈ پیچھے سے سلو کرنا پڑے گی, نہیں تو جائیں گے کھائی میں. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ادب اختیار کرنے والا بنائے, بے ادبی اور بے ادبوں سے ہماری حفاظت فرمائے. کالز لیتے ہیں کچھ. عبد الخالق اتاری وا کینٹ سرچ کر رہا ہوں. بہت ہی دلچسپ موضوع لے کے آئے ہیں, بربادی کی وجہ. بہت ساری وجوہات اور ان میں سے کئی وجوہات پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہماری بعض چیزوں میں بربادی کی وجوہات یا کمزوری کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں, عمل ہمارا بہت کمزور ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اخلاقیات میں بھی معاملات میں بھی کمزور ہیں, اور اسی وجہ سے ہمیں مطلب معاشرتی اعتبار سے بربادیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے عمل میں اضافہ ہو جائے اور اس پر ہمیں استقامت بھی نصیب ہو جائے. آپ واقعینڈ گئے؟ اچھی بات کی آپ نے. نہیں, میں واقعینڈ نہیں گیا. مجھے سلمان بھائی یاد آ گئے تو اس لیے میں نے پوچھ لیا. اچھا, اللہ کریم خیر فرمائے, اللہ پاک آپ کو برکت. بعض اوقات طارق بھائی ہوتا ہے آپ سفر کرتے ہیں نا تو آپ کو مدنی چینل کے کوئی مستقل جو کالر ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں. میری واقعینڈ حاضری ہوئی تو عبد الخالق بھائی ملے, تو انہوں نے جیسے ہی کہا نا عبد الخالق اتاری, مطلب واقعینڈ سے. میری عبد الخالق بھائی سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے بس ہم آگے ہی بڑھے تھے تو عبد الخالق بھائی سے ملاقات ہو گئی. مغرب کی نماز غالباً مغرب اور عشاء کے درمیان کا. یعنی آپ کی ملاقات مدنی ہے؟ ہاں جی, ملاقات ہماری مدنی ہے. عبد الخالق بھائی نے ماشاءاللہ بڑی محبتوں کا اظہار بھی کیا, اللہ کریم برکت بھی دے. ان کے شہزادے عمیر حمزہ
ماشاءاللہ وہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں پڑھ بھی رہے ہیں. اللہ کریم انہیں برکت عطا فرمائے. عبدالخالق بھائی کو بھی برکت عطا فرمائے. ایک اچھی طرف توجہ دلائی مہروز بھائی. عملی طور پر اگر مضبوطی آ جائے, کمزوری دور ہو جائے, تو بہت ساری جہتوں پر گناہ بدبختی لے کر آتا ہے جی, اور اپنے ساتھ بدبختی کے دیگر اسباب لے کر آتا ہے. اس میں سے ایک بے ادبی بھی ہے, اور نیکی سعادت مندیاں لے کر آتی ہے, اور سعادت مندی کے اسباب میں سے ایک سبب ادب بھی ہے. تو جب بھی نیکیاں بڑھیں گی تو روحانیت بڑھے گی, اور اس کو میں اگر زیادہ اچھے الفاظ میں کہوں نا, آپ کی معرفت بڑھے گی نیکیوں کے سبحان ذریعے. اللہ, تو معرفت جو ہے وہ ادب کرواتی ہے. کیا بات. جب آپ کو کسی چیز کے حقائق کا پتہ چل جائے نا, تو پھر آپ اس کی اہمیت سمجھنے لگتے ہیں. واہ واہ. تو یہ نیکیاں جو ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے اولیاء اکرام, جیسے ابھی خالد بھائی, مہروز بھائی مجھے بھی سلمان بھائی یاد آ رہے ہیں. کیا صوفیانہ گفتگو فرمائی آپ. اللہ تعالیٰ صوفی باصفا امیر اہل سنت کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین آمین. خالد بھائی واللہ باللہ تاللہ ہم تو آپس میں کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, بہت ساری چیزیں تو اس لیے بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے سے طے نہیں ہوتا, لیکن جس وقت بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے, ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے, کہ ہم اپنے سلسلے کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ کی انوالومنٹ برقرار رہے. تو سب امیر اہل سنت کا صدقہ ہے, اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو نیکیوں سے روحانیت بڑھتی ہے. خالد بھائی سادہ سی بات یہی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم ہماری جس کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا وہ نیکیاں کرے, اور جس کا ادب کرنے کا دل نہیں کرتا وہ نیکیاں کرے. کچھ دن جیسے میں نے قرآن پاک کا کہا تھا نا پچھلی ابھی اسی گفتگو میں, کہ پڑھیں. جی, آپ قرآن سے اثر لے نہیں پا رہے, آپ پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی برتن ہوتا ہے نا جب بہت کالا ہو جائے تو وہ ایک دم ڈش کیا کہتے ہیں وہ ڈش بار یا ڈش سوپ جو ہوتا ہے نا وہ لگانے سے اجلا نہیں ہو جاتا, تھوڑی نا رگڑائی مانگتا ہے. صحیح. تو ہمارے دل بھی سیاہ ہوئے ہوئے ہیں, تو جب وہ رگڑیں گے نا تو پھر انشاءاللہ چمکیں گے, اور جب چمک آئے گی نا تو پھر اس کے اندر بہت کچھ نظر آئے گا. اللہ کیا بات ہے. اللہ کریم ہمیں فیضان نصیب فرمائے ہمارے بزرگان دین کا. وہ کہتے تھے مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری پائے جلا, دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ, دل کو کر دے آئینہ جس پہ چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ. واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کریم برکتیں دے شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. دونوں شہزادگان اعلیٰ حضرت ہیں, حجت الاسلام بھی اور مفتی اعظم ہند بھی, لیکن یہ کلام مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. اللہ کریم ہمیں خوب برکت عطا فرمائے. کاز مزید دیجیے. ماشاءاللہ مرحبا. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. بربادی کی وجہ آج موضوع ہے, اور یقیناً جو حالات واقعات اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر توجہ نہ کی گئی تو یہ مزید بربادی کے سلسلے گناہوں کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں بن سکتے ہیں, ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. یہ حالات لکھتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. کہ ہم نے جو حقیقت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اطہر چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے, کھو دی ہے اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے, اور نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. بے سا مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ. اللہ کریم برکتیں دے اور دعائیں قبول فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے. ہم سب پر گفتگو آپ نے بہرحال اچھی کی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی, اگر ہم اس پر کاربند ہو کر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ترقی عروج ہمارے لیے یہی ہے. فرمایا یہی گیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تمہیں ہی کامیاب ہونا ہے, تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہو گے.
اور ایمان والا بندہ کیسے رہے گا کہ جب ایمان کو اس کے تقاضوں کے مطابق ساتھ لے کر چلتا ہے، جس میں عمل کا تقاضا بڑا زوردار تقاضا ہے، بے عملی بد عملی یقیناً یہ کمزوری لاتی ہے۔ مزید کال دیجیے۔ لاہور سے مظہر اقبال اتاری۔ خالد بھائی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے، آپ کا انداز بھی پیارا ہے اور انداز کلام بھی بہت پیارا ہے۔ آج اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیشنل مجلس پاکستان کے نگران صوبان بھائی آپ کے سلسلے میں کب تشریف لائیں گے، اور نعت خان اسلامی بھائی سے آج میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں: مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر۔ ماشاءاللہ، زبردست کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ انشاءاللہ پیر اور منگل کو صوبان بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ زبردست سلسلے ہوں گے دونوں دن لگاتار۔ ماشاءاللہ صوبان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ نگران مجلس مولانا اسد اتاری مدنی نے بھی انشاءاللہ وقت دیا ہوا ہے، غالباً پیر یا منگل کو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پیر کو انشاءاللہ مولانا اسد اتاری مدنی ہمارے مدنی چینل کے نگران مجلس انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دیگر مبلغین بھی الحمدللہ سلسلے میں آ ہی رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی بھی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ پروفیشنل مجلس کا پروفیشنل فورم کے تحت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا 2 روزہ تربیتی اجتماع آج انشاءاللہ فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے، دوپہر 2 بجے سے انشاءاللہ کل شام 5 بجے تک، اتوار کو شام 5 بجے تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا انشاءاللہ آج رات مدنی مذاکرہ بھی اس دوران ہوگا، اور مبلغین دعوت اسلامی اراکین شورا انشاءاللہ زبردست تربیت بھی کریں گے عاشقان رسول کی۔ تو جو عاشقان رسول آئی ٹی سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور فیضان مدینہ آئیں اور اس موقع سے زبردست فائدہ اٹھائیں۔ یہ صحبتیں ہیں دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام بھی انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے، شرعی رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں سیکھنے کا جذبہ بھی دے اور عمل کرنے والا بھی بنائے۔ کال مزید دیجیے۔ احمد رضا طاریر نالا خود سے عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے خالد بھائی ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ زید نیاز بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں: بے خود کے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، واہ کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک برکت دے۔ مزید فرمائش دیجیے۔ کال سے میرا نام حافظ محمد شعیب اور میرا تعلق بنیاد شریف سے ہے۔ نعت خان بھائی سے یہ گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دیں: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے فرسٹ ایئر کے امتحان ہو رہے ہیں، خالد بھائی سے گزارش ہے میرے لیے دعا کر دیں، اور میں درس نظامی کی علم بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم آپ سے راضی ہو، آپ پر خدمت دین کی توفیق بھی دے، اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، دنیا آخرت کے امتحان میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اچھا، جڑا والا سے میسج ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں: ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ جڑا والا کے بعد گجرا والا سے میسج ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے۔ اس کلام کی فرمائش ہے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ پہلے بھی کئی بار اس کلام کی فرمائش کی ہے لیکن نہیں سناتے، بھائی سنا دیں۔ مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے۔ اللہ کریم برکت دے۔ سلسلہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ اچھا جی، کلام سنوا دیں: جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ میں مبین احمد ہوں راول پنڈی سے، اور کیوں بھائی ناراض کیوں ہیں؟ اللہ کریم خیر فرمائے۔ لکھا ہے آپ سے بہت ناراض ہوں خالد بھائی، آپ میرا میسج شامل نہیں کرتے۔ جناب والا کل بھی یہ گزارش کی گئی تھی کہ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ قصدن کوئی، کل یا پرسوں گزارش کی گئی تھی کہ قصدن کچھ بھی نہیں چھوڑا جاتا، کوشش کی جاتی ہے کہ سارے میسیجز پڑھے جائیں، اور پڑھے جاتے ہوں گے، اور اگر ہماری طرف سے قصور ہے تو پھر بہرحال معافی بھی چاہتے ہیں، اور دوبارہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ میسیجز پڑھیں گے، شامل ہو جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ شامل نہیں ہو پاتے کچھ میسیجز، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پڑھے جاتے ہیں بہرحال۔ اچھا جی، مجھے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ، روزانہ دیکھتے ہیں، جزاک اللہ، اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔
اور کیا کہا جا رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک ماشاءاللہ اللہ کریم عالم دین بھی بنائے, خدمت اسلام کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اس کی رحمت سے جو توفیق ملے دین کی خدمت کرنے کی, اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. اچھا جی, نعت خواں اسلام بھائی سے عرض کلام سنا دے. پہنچوں در سرکار تمنا تو یہی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, اٹک سے یہ میسج ہے. اور خلیل بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت امیر علیہ سنت سنا دیں. ٹھیک ہے, سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب, اس کلام کی فرمائش ہے. اور میلسی سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اس کلام کی فرمائش ہے. مرحبا مقدر پھر آج جگمگایا ہے, تابہ بڑی دور آقا, یہ بھی فرمائش آ گئی. کچھ میسیجز اور بھی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی پھر شامل کریں گے, اور جن کے رہ گئے وہ پھر یہ نہ کہیں کہ آپ ہمارے میسیج شامل نہیں کرتے. میں انشاءاللہ پڑھ لوں گا, اور طویل ہیں تھوڑے سے, تو انشاءاللہ ان کو اگلی نظر میں پڑھ بھی لیا جائے گا, اور پھر اس کو آسانی سے شامل بھی کیا جائے گا. کچھ کال رہ گئی ہو تو دیجیے گا. میں ہوں فاطمہ امین جناباد سے, آپ مجھے ایک کلام سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے, اللہ کریم برکت دے مزید. میں کھچی والے سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے خالد بھائی, میں کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام کی نعت شریف بہت شوق سے سنتا ہوں. آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے, میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کریم برکت دے. ہم نے بھی تھوڑا سا شوق سے سنا ہے, اور اللہ کریم ہمارے شوق کو بھی بڑھائے, ہمارے ذوق کو بھی بڑھائے, اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے, اللہ کریم آپ کو مزید برکت دے. مزید کال دیجیے. میرا نام عبداللہ اطاری ہے اور میں ہڑپا سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ نعت سننا چاہتا ہوں. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. سبحان اللہ, اللہ کریم برکت دے. حالہ سے میسج ہے, اور نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام یہ والی نعت سنا دیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. اچھا, ایک ہی میسج ہے اور یہ 2 مرتبہ پیسٹ ہوا ہے, تو کافی طویل لگ رہا ہے ایک ہی ساتھ. اللہ کریم برکت دے. اچھا, آصف انصاری بھائی ہیں مرید کے سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اس کا ایک اور میسج ہے. زید نیاز بھائی آپ کی طرف ہے, انشاءاللہ آپ سے کلام سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جب واپس آئیں گے تو بچوں کے لیے ایک اینیمیٹڈ اسٹوری ہے, ایک کارٹون ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ اسے بھی شامل کریں گے, اور ان سے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سلسلہ رہے گا. ابھی زید نیاز بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سویلا لزار پھیرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھیرتے ہیں, تیرے دن بہار پھیرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھیرتے ہیں, تیرے دن بہار پھیرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھرتے
گلی کا کتاب میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا بلا کوئی محلہ نہیں، جس کا بلا کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی
ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں جس جگہ پر ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، وہ مدینہ جو کون کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا سر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، نیچے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، سب فضا بھی منور مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ جانتے ہو مدینہ یہ کیوں دل پسند، دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے، جس کا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا احساس مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے اور محبت ہماری بڑھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار میں بار بار حاضری کی، با ادب حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدری چینل کے ناظرین، خصوصاً کڈز کے لیے ایک اینیمیٹڈ اسٹوری آئیے شامل کرتے ہیں۔ کافی دن ہو گئے رامین باجی سے ملاقات نہیں ہوئی، کل ہم ملنے چلے ان سے، جی پروگرام بناتے ہیں۔ آخر آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ آپ خود بچ جاتی نا، سوری کریں مجھ سے۔ میں آپ سے سوری کروں؟ آئی نہیں تو بڑی، ہاں ٹھیک ہے، پھر میں آپ ہی کو بتاتی ہوں۔ اچھا سوری نا، پلیز آپ ہی کو نہیں بتانا، پلیز ہٹ جائے میرے راستے سے، اب تو میں بتا کر ہی رہوں گی۔ اچھا چلے چھوڑے نا، ادھر ہے، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں۔
अच्छा बताएं। मैं मोबाइल यूज करती हूँ। किसका मोबाइल? बाबा का। बाबा का? लेकिन हमें तो इस तरह किसी की चीज यूज नहीं करनी चाहिए। हमारे बाबा तो हमें चलाने ही नहीं देते। अब आपको क्या बताऊं, कितना मजा आता है। अच्छा, अगर आप मुझे भी चलाने देंगी तो फिर मैं आप ही को नहीं बताऊंगी। ये तो ब्लैकमेलिंग है। मेरे ख्याल में आप ही को ही बताना पड़ेगा। अच्छा ना, चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बता दूं? आप ही अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। चलो ठीक है। कनीज़ फातिमा अच्छे बच्चे हैं। ये किसका कमरा है? बाबा का। यही तो मोबाइल रखा हुआ है। अच्छा बाहर करीना ना, मैं अंदर मोबाइल यूज करूँगी। 5 मिनट मैं और 5 मिनट आप। बस जैसे ही आप यहाँ आने लगे तो फौरन मुझे आवाज दे दीजिएगा। चले ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। ठीक है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। ये बाहर क्यों नहीं आ रही? कितनी देर लगा दी इन्होंने। 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। अब मेरी बारी है। नहीं तो मैं आप ही को जाकर बता रही हूँ। मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो, प्लीज बस 1 मिनट और। बस ये 1 मिनट ही रहना चाहिए, वरना मैं खुद आकर ले लूंगी। आप यहाँ बाबा के रूम के पास क्या कर रही हैं? मुंह से बोले, ये होंठ क्यों हिला रही हैं? आप और ये राइका कहाँ है? वो आप ही सच सच बताए, राइका कहाँ है? कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा बच्ची राइका, पहले तो आप अलमारी से बाहर आइए। बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पर अपने आप को बंद नहीं करना चाहिए जहां उनका सांस घुट सकता हो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बगैर इजाजत किसी की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते, और बाबा के कमरे में भी बगैर पूछे नहीं जाते, और हर वक्त मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ना ही इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर पर सवार करना चाहिए, और ना ही मोबाइल पे ऐसे कार्टून्स देखने चाहिए जिससे हमारा अकीदा भी कमजोर हो और फायदा भी ना हो। फिर बच्चों को और क्या करना चाहिए? ना वो गेम खेल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं। राइका, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो बात को अधूरा छोड़कर और नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। ये मैनर्स के खिलाफ है। और आप बाबा के कमरे में उनसे पूछे बगैर आई, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। और उनका मोबाइल इस्तेमाल किया, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। अब मेरी बात सुने राइका, हम किताब पढ़ सकते हैं, घर के कामों में अम्मी का हाथ बैठा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें हैं। मेरी दोस्त के घर वाले तो खुद उसे मोबाइल देते हैं, तो वो गलत करते हैं ना। वालिदैन को चाहिए कि वो मोबाइल अपने बच्चों से दूर रखें, और अगर मोबाइल पे कुछ देखना ही है तो बाबा की इजाजत से किड्स लैंड पर आने वाले कार्टून्स देखें। यकीनन इन कार्टून से आप एंटरटेन भी होंगे और नई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाह आपी, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको सही अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बच्चे तकरीबन घरों में हैं ही, यूँ समझे कि हर घर में बच्चे होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ सिमिलर सी होती हैं जैसी दिखाई जा रही हैं, और तकरीबन ऐसा ही होता है। बच्चे थोड़ा सा ध्यान करें ना इस हवाले से कि वालिदैन से छुप कर कोई काम ना करें। ऐसा काम करें क्यों जो छुप कर करना पड़े। और बहुत ज़बरदस्त पैगाम और बहुत अच्छा मैसेज माशाल्लाह इस एनिमेशन के ज़रिए दिया गया। अल्लाह करीम हमें सीखने वाला बनाए, समझने वाला बनाए। और यहाँ पर भी मदरी चैनल के नाज़रीन देखिए, जो बात हो रही थी और अभी मैं तारिक भाई से यही डिस्कस कर रहा था कि यहाँ भी मैनर्स ही सिखाए जा रहे हैं। मैनर्स, अखलाक, आदाब, यही टॉपिक जो हम लेकर चल रहे हैं। ये माशरे में यूँ समझे कि किस चीज़ के साथ अदब रिलेट नहीं करता, मैनर्स किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। कोई बल्कि एक ज़बरदस्त वाक़या हुआ, अभी महरोज़ भाई दोबारा आते हैं तो अगर गुफ्तगू के दौरान इंशाल्लाह शरीक हुए तो इंडोज़ करेंगे इस बात को। हम एक रूम में बैठे हुए थे साथ, तो दरवाज़ा उसका बंद था माशाल्लाह। तो हम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे कि एक तीसरे इस्लामी भाई आए और उन्होंने आकर ने दरवाज़ा खोल दिया।
وہ آئے, دروازہ کھولا, ہم سے تھوڑی دیر تک بات چیت کرتے رہے, اور جب جانے لگے تو وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر ویسے ہی چلے گئے. اب ہماری بات ہو ہی رہی تھی تو مہروز بھائی نے اتنی دیر میں انہیں آواز دی اور یہ کہا کہ حضرت دروازے کا بھی نا ادب ہوتا ہے. مہروز بھائی یاد آیا؟ آپ کو یاد ہے دروازے کا بھی ادب ہوتا ہے, اور دروازے کا ادب یہ ہے کہ اس کو جس حالت میں پائیں اسی حالت میں چھوڑ کے جائیں. اگر کھلا تھا تو کھلا چھوڑ کے جائیں, اور اگر بند تھا تو بند چھوڑ کر جائیں. ایسا ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ بھی ادب ہی کے زمرے میں آئے گا مہروز بھائی, کہ کون سی چیز آپ کہاں سے اٹھا رہے ہیں, کہاں رکھ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ طور طریقہ, ادب, مینرز, طور طریقے کو ہی کہتے ہیں. طور طریقہ اگر ہم نے نہیں سیکھا ہوا یا اس پر عمل نہیں کر رہے, بولنے میں اچھا لگتا ہے, اچھی بات کا یہ تو بڑا فائدہ ہے کہ یہ بولنے میں بڑی اچھی لگتی ہے, کرنے میں تھوڑا سا کبھی نفس مارنا پڑتا ہے, کبھی اپنے آپ کو گھلانا پڑتا ہے, جلانا پڑتا ہے, لیکن اگر کر جائیں تو اس کے نتیجے اچھے ہوتے ہیں. ابھی اینیمیشن کارٹون شامل ہوا, اس میں بھی مینرز پر ہی گفتگو تھی کہ بچے اگر گھر میں ہیں تو وہ والدین سے چھپ کر کوئی کام نہ. خالد بھائی یہ نا ایک ٹریک ہے, آپ جب مینرز کا ٹریک, ہاں ایک ٹریک ہے, مینرز کا ہو یا اس کے برخلاف ہو, آپ جس ٹریک پہ بچے کو ڈالیں گے, جس ٹریک پہ اپنے آپ کو ڈالیں گے نا, پھر آپ اسی کی سیڑھیاں طے کریں گے. اب اگر آپ ادب کے ٹریک پہ ڈال رہے ہیں تو ادب کی سیڑھیاں طے کریں گے, اور اگر بے ادبی کے ٹریک پہ ڈال رہے ہیں تو بے ادبی کی سیڑھیاں طے کریں گے. آپ یہ احساس پیدا کر دیجئے اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی کہ بیٹا با ادب رہنا ہے, تو پھر نا بہت ساری چیزیں خود بخود ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ پھر ہر چیز پہ نا رہنمائی دینے کی شاید اتنی ضرورت نہ پڑے. جیسے مجھے یاد ہے, مطلب ایک کامن سی بات ہے, سارے ہی بچوں کو ہوگا, ہمیں بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ بیٹا اگر سیٹس کم ہے نا, جیسے ادھر 5 صوفے ہیں, اب ہمارے تو آئیں گے ہی اتنے ہی افراد جتنے صوفے ہیں, ظاہر سی بات ہے سیٹنگ, لیکن گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ سیٹیں کم ہیں اور افراد زیادہ ہوگا, تو بعض اوقات چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہمیں بچپن ہی سے سکھایا گیا تھا بیٹا کوئی بڑا کھڑا ہو نا تو اسے سیٹ دے دینا. تو یہ بچپن کی جو ایک وہ ہے نا, تو وہ اللہ کی رحمت سے آج بھی ہے. مجھے نہیں ہے مطلب یہ ہمارے معاشرے کا کامن ہے. اسی طریقے سے بڑوں سے پانی نہیں مانگنا, حالانکہ بھائی بڑوں کا کیا عظمت کم ہو جائے گی پانی مانگنے سے, لیکن نہیں ہے ہمارے یہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ادب ہی کی ہیں, اور ادب نا انسان کو شروع میں جو بات کہی تھی وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں بندہ اپنی ایفرٹ سے نہیں پہنچ پاتا. ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں چھوٹا سا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, اور بہت بڑے ولی بھی ہیں. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وضو کر رہا تھا, نہر کنارے وضو کر رہا تھا, اور وہ نہر نا سلوپ میں تھی, تو وہ جو ہے نا اس سائڈ پر بیٹھ کے, اونچی سائڈ پہ بیٹھ کے وضو کر رہا تھا. میں نے ہاتھ زیادہ ٹیڑھا یوں رکھا ہے کہ آپ کو پتہ چلے, تو نہر اتنی ٹیڑھی ہوتی نہیں ہے, آبشار ہوتی ہے, پھر تو تھوڑی ہوگا, تھوڑا ہی فرق ہوگا, لیکن نہر کے اوپری سائڈ پہ بیٹھ کر وہ وضو کر رہا تھا, ہاتھ منہ دھو رہا تھا, کچھ ایسا تھا. تو امام احمد بن حنبل آئے, اور وہ اس طرف بیٹھے کہ اب امام احمد بن حنبل نیچے تھے, وہ اوپر تھا. تو اسے خیال ہوا کہ نہیں میرے گندے ہاتھ پانی میں پڑ رہے ہیں, حالانکہ وہ بہتا پانی تھا, فقہی حکم تو الگ ہے, لیکن جو یہاں پہ ادب کا کرینہ ہے وہ. تو اسے خیال ہوا کہ نہیں میرے ہاتھ پانی میں پہلے جا رہے ہیں اور پھر یہ پانی آگے جا رہا ہے, تو امام احمد بن حنبل وضو فرما رہے ہیں, یہ تو مناسب نہیں. حالانکہ شرعاً تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا, لیکن مناسب نہیں ہے. وہ اٹھا اپنی جگہ سے اور امام احمد بن حنبل سے بھی آگے جا کر بیٹھ گئے. اب یہ آگے بیٹھا ہے, آگے بیٹھا اس نیت سے کہ اب امام احمد بن حنبل وضو کریں گے اور وہ پانی چل کر آئے گا تو مجھ تک پہنچے گا. تو اس کو سعادت اس ذریعے سے مل گئی. تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ادب کی جو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں. اور دیکھیں خالد بھائی, ایک تو آپ ہے نا کہ آپ کے دل میں ہے میں اس شخص کو عزت دے رہا ہوں, یا میں ادب کر رہا ہوں, یا اس معاملے میں ادب کر رہا ہوں, لیکن آپ جس کا کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر ہم افراد کی بات لیں, آپ تو چیزوں کی مثال دے رہے تھے, چیزیں تو نہیں بتا پاتی, حالانکہ وہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں. جو شخص چیزوں کو ادب سے استعمال کرتا ہے نا, تو چیزیں بھی اس کے ساتھ زیادہ عرصے تک چلتی ہیں, ورنہ جو ہے نا بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بے وفائی کر جاتی ہیں چیزیں, چاہے پھر وہ موبائل فون ہو, چاہے فرنیچر ہو, چاہے دوسری چیزیں ہوں.
طور طریقہ جہاں ایڈ ہوگا نا مہروز بھائی، وہاں چیز میں، وہاں زندگی میں نکھار آتا چلا جائے گا اور ایک پازیٹیو چینج ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں چیزیں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برتنا ہے تو پھر اس کو طریقے سے استعمال کرنا۔ میں چاہوں گا کہ بزرگان دین کے اقوال میں سے کوئی ایک قول اگر طارق بھائی بیان فرمائیں۔ ادب کے حوالے سے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن قول ہے، اور عربی فارسی زبان کے یہ اشعار ہیں، میں اس کو بالکل اردو میں صرف بیان کروں گا وقت کی نزاکت۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عقل سے پوچھا کہ بتا ایمان کیا ہے، میں نے عقل سے پوچھا کہ بتا ایمان کیا ہے، تو عقل نے میرے دل کے کان میں کہا کہ ایمان ادب کا نام ہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، ادب کا نام ہے گا۔ یہ انداز ہے اور یہ بات ہے کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، یوں سمجھیں کہ یہ وہ دریے ہیں جو کوزوں میں بند ہیں، اور وہ کوزہ ادب کا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اہل سنت، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ اللہ کریم اسی دین اسلام پر، اسی مذہب اہل سنت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور کے صحابہ کا، حضور کے اہل بیت کا، سبھی کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ادب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہماری محافل میں آخر میں صلاۃ السلام بھی شامل کیا جاتا ہے۔ مہروز بھائی ایک جملہ لے لیں کہ آپ نے جو کہا نا اہل سنت و جماعت، تو ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ترتیب قائم رکھی جائے، جو چیز جہاں کی ہے نا وہ وہیں رکھی جائے۔ تو ہمارے عقائد و نظریات میں الحمدللہ ادب کا یہ پہلو بھی ہے کہ جس عقیدے کو جہاں رکھنا ہے اللہ کی رحمت سے ہم وہیں رکھتے ہیں، اور ہم کیا رکھتے ہیں، قرآن و حدیث نے اس کا جو مقام طے کیا ہے ہم وہاں رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے، پوری محفل ہوئی اور یہ آرام سے ہم نے بیٹھ کر ایک انداز سے گفتگو کی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص درود و سلام کا وقت آتا ہے تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے۔ عام مہمان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی، کوئی چل کر آئے تو ہم کھڑے ہو کے ملتے ہیں، السلام علیکم۔ تو حضور کے لیے کھڑا ہونا، حضور کی طرف توجہ کرنے کے لیے یوں ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ادب ہی میں شامل ہے۔ بس یہی ادب ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ اللہ کریم ہمیں با ادب بنائے۔ جتنا شہد ڈالے امیر سنت فرماتے ہیں اتنا میٹھا ہوگا، جتنا ادب کریں گے اتنا نکھار آتا چلا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہم در آقا پہ جا کر، ہم در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر کہیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ۔ آقا غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، اس دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی